کریں کہ سحری اور افطار کے اندر یہ اس طرح احتیاط کریں۔ مزید ایک ریکویسٹ ہے کہ سحری کے اندر اور افطار کے اندر بہت زیادہ کھانا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ یہ چیز اختیار کر لیں سارا دن روزہ نہیں لگے گا، ترغیبیں بتاتے ہیں، دعائیں بتاتے ہیں، بعض اوقات غذائیں بتاتے ہیں، حالانکہ روزہ تو لگنا ہی افضل ہے۔ جتنا روزہ لگے گا اتنا قہر نفس ہوگا، جتنا قہر نفس ہوگا یعنی نفس پہ قہر نازل ہوگا اتنا یہ مغلوب ہوگا۔ تو ایسے طریقے اختیار کرنا کہ جس سے بھوک لگے ہی نہیں، روزہ محسوس ہی نہ ہو، تو پھر روزے کی مکمل طور پہ افادیت بھی حاصل نہیں ہوگی اور نفس کبھی بھی مغلوب نہیں ہوگا۔ اس لیے دیکھیں آیت شروع میں نے آیت جو پڑھی ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، اور پرہیزگار ہونے کے لیے لازم ہے کہ انسان اپنے نفس پر غالب ہو، اور جب یہ بھوک لگے گی ہی نہیں تو نفس پہ غالب کیسے ہوں گے؟ اس لیے سحری اور افطار میں تھوڑا تھوڑا کھانے کی کوشش کریں دن میں کم سے کم سوئیں، اور بہت زیادہ محنت کا کام بھی نہ کریں کہ بالکل حالتی ہلاکت کے قریب ہو جائے، لیکن کچھ تھوڑا سا کام ایسا کریں کہ ضعف محسوس ہو۔ کم سونا اور ضعف کا محسوس ہونا اور بھاری عبادات کا بوجھ اگر ایک مہینے تک دیانتدارانہ طریقے سے ہم اختیار کر لیں، اور سحری اور افطار میں اپنے نفس کی خواہش کے مطابق نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کھائیں پئیں، تو انشاءاللہ اس کے بہترین نتائج عید کے بعد اچھے ظاہر ہو سکتے ہیں۔ لیکن ہم بہرحال نہیں کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید 4-5 پراٹھے سحری میں کھا لیں اور افطار کے اندر پورے دسترخوان کو سمیٹ کے پیٹ میں اتار لیں، تو پھر یہ ہے اصل روزے کی روح، اور اس سے روح حاصل نہیں ہوتی۔